یہ واقعہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کی لاش کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی بیٹی اکیلے ہی اس کی چارپائی اپنے سر پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس عورت سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا اور دور بھاگتا تھا، مگر جب وہ عورت مر گئی تو اس کے مرنے کے بعد ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ سب لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے اور اس کی بیٹی کو اکیلے اسے دفنانا پڑا؟ یہ جاننے کے لیے آج آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس کہانی میں سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یمن کے ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے جہاں سغرا نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ سغرا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا تو ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور بیٹی بھی ماں کی ہر بات مانتی تھی اور ماں کا سایہ بنی رہتی تھی۔ ایک دن سغرا نے اپنے بیٹے اسلم سے کہا، اب تم خوشی سے کمائی کرنے لگ گئے ہو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو، اب میں نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی کر دوں۔ بیٹے نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس بات پر سغرا بہت غصے میں آ گئی۔ بیٹا تم میں کیا کمی ہے؟ تم جوان ہو، پڑھے لکھے ہو، اچھے کماتے ہو، گھر اپنا ہے، آخر کس چیز کی کمی ہے تم میں کہ تم نے یہ بات کی؟ اسلم نے بات کرتے ہوئے رک کر کہا، ہاں بولیں، کیا ہے تمہارے دل میں؟ مجھے کون سی سوچ تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ بیٹے کی بات سن کر سغرا کو بہت غصہ آیا۔ بیٹا بہت لوگ مل جائیں گے جو اپنی بیٹی دونوں ہاتھوں سے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں گے اور تم نے محلے والوں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ یہ خود ہی بدزباں ہے، خود ہی لڑاکا ہے، جب یہ بدتمیزی کرتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں جواب دیتی ہوں، اور اپنی بات تو یہ کسی کو نہیں بتاتے، میری باتیں بڑھا چڑھا کر سب کو بتاتے ہیں اور تم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اسلم خاموش ہو گیا۔ سغرا نے گاؤں کے بغل میں ایک یتیم لڑکی کو اسلم کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ اس لڑکی کا نام نجمہ تھا۔ نجمہ کے اپنی سوتیلی ماں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اور ایک سوتیلا بھائی تھا جو نجمہ سے محبت سے بات کرتا تھا، مگر ماں اس سے نفرت کرتی تھی اور اسے بوجھ سمجھتی تھی۔ سغرا نے جان بوجھ کر نجمہ کو اپنے گھر میں بیاہ دیا۔ شادی کے پہلے دن جب نجمہ دلہن بن کر بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، سغرا نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تمہیں اس گھر میں ملکہ بنا کر نہیں لائی، بہو بنا کر لائی ہوں۔ گھر میں مہمان ہیں، کھانا بناؤ۔ کیا اب تم مہمان بن کر کمرے میں بیٹھ جاؤ گی؟ نجمہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ اس نے شادی کے حوالے سے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے اور اب سب خواب ٹوٹ گئے۔ اسلم بے بسی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کو نجمہ جب فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اسلم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میری ماں جو بھی تمہارے ساتھ کرتی ہے تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، میں اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نجمہ رو پڑی، آپ نے اللہ اور رسول کے نام پر مجھے اپنے نکاح میں لیا ہے اور اب آپ اپنی ماں کو مجھ پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ نے نکاح کیا تھا تاکہ میں آپ کی ماں کے غصے کا صدمہ سہ سکوں۔ اسلم لاجواب رہ گیا۔ نجمہ کی زندگی گویا جہنم بن گئی تھی۔ سارا دن سغرا اس پر حکم چلاتی رہتی، گھر کے سارے کام اکیلے اسے کرنے پڑتے۔ ایک دن نجمہ کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن سغرا نے اس سے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا کیونکہ اس دن اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ نجمہ کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا اور اس سب کا الزام بھی سغرا نے نجمہ پر لگا دیا کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا۔ اسلم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ نجمہ اپنی ساس اور نند کے ظلم کو سہتی جا رہی تھی۔ ایک دن نجمہ کا سوتیلا بھائی رجب اس کے گھر آیا۔ رجب کے سامنے بھی سغرا نے نجمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ رجب نے یہ سب باتیں سنی کہ سغرا نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی۔ رجب خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ گھر جا کر رجب نے اپنی ماں پر بہت غصہ کیا کہ اس نے نجمہ کو جان بوجھ کر جہنم میں پھینک دیا، مگر اس کی ماں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
وہ خوش تھی کہ مشکل اس کے سر سے ٹل گئی۔ ایک دن رجب نجمہ کے پاس آیا اور گھر لے جانے کی بات کی تو سغرا درمیان میں آ گئی۔ اگر تم اسے لے جاؤ گے تو تھوڑی دیر کے بعد واپس لے آؤ گے، اسے رات رکنے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے بہت سے کام ہیں، کون کرے گا؟ رجب نے کہا بس میں 2 گھنٹوں کے لیے اسے لے جاؤں گا، واپس چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد رجب نے نجمہ کو اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایک جنگل میں لے گیا جہاں دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نجمہ نے کہا بھائی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں پر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جلدی سے گھر لے چلے۔ رجب نے کہا میں تمہارے ساتھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات کسی اور کو پتہ چلے۔ نجمہ نے پوچھا ایسی کون سی بات ہے بھائی؟ رجب نے کہا تمہاری ساس تمہارے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے، بہت زیادتی کرتی ہے، کیا تم مجھ سے انتقام نہیں لینا چاہتی؟ نجمہ نے کہا انتقام تو لینا چاہتی ہوں بھائی، مگر میں کیا کروں، وہ بہت طاقتور ہے، میرے شوہر بھی انہی کی سنتے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو۔ رجب نے کہا فکر مت کرو بہن، اب میں تمہارا انتقام لوں گا، بس جیسا میں کہوں تم نے ویسا کرنا ہے۔ نجمہ نے رجب کی تمام باتیں ذہن نشین کر لی۔ یہ واقعہ 2 دن بعد کا ہے۔ سغرا اٹھ کر بولی ارے نجمہ میری بیٹی کو بلاؤ، کہاں ہے سارا، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک سو رہی ہے۔ نجمہ بولی وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، جب میں اٹھی تو سارا پورے گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ یہ سن کر سغرا کو بہت غصہ آیا، ارے کیا بات کر رہی ہو تم، میری بیٹی گھر میں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے؟ مگر پورے گھر کو دیکھنے کے باوجود سارا کہیں نہیں ملی۔ اس کے کمرے سے ایک خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا میں اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہوں۔ یہ خط پڑھ کر سغرا کی حالت غیر ہو گئی۔ اسی وقت اسلم بھی گھر آ گیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ میں خط دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسلم نے کہا ماں دیکھو یہ تمہاری سزا کا نتیجہ ہے کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی کیونکہ تم نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی، تم نے غلطی کی، دیکھا تم نے اس کا انجام، تم بہو کے ساتھ اتنا ظلم کرتی رہی، اسے کبھی کھل کر ہنسنے کا موقع بھی نہیں دیا اور اپنی بیٹی کو ہر طرح کی آزادی دی، اور دیکھو کیسے اس نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کہاں ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، اب تو میں کسی کو سامنے دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اسلم سر پکڑ کر رو رہا تھا اور سغرا کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اسلم نے سارا گھر ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ نجمہ اس سب سے بہت خوش تھی کیونکہ جو سغرا پہلے اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرتی تھی اب وہ اپنے ہی پڑ گئی تھی۔ سغرا اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ ایک دن سغرا شام کو چھت پر اکیلے بیٹھ گئی۔ یہ اب اس کی عادت بن گئی تھی کہ اکثر وہ اکیلے بیٹھ کر آسمان کو گھورتی اور اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہتی۔ اچانک وہ پہلی سیڑھی پر تھی کہ کسی نے زور سے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، اس کا سر بھی گملے سے بری طرح ٹکرا گیا، خون نکلنے لگا اور پورے جسم میں شدید درد کی لہر محسوس ہوئی۔ وہ چیخ رہی تھی ارے نجمہ میں گر گئی ہوں، میری مدد کرو۔ نجمہ نے اسے سننے کی زحمت نہ کی اور کھانا بنانے میں مصروف رہی۔ اسے اپنی ساس سے نہ کوئی ہمدردی تھی نہ کسی قسم کا احساس۔ جو کچھ اس عورت نے اس کے ساتھ کیا اس نے اپنی زندگی عذاب بنا دی تھی، اب سب کچھ وہ بھی کرے گی۔ 2 گھنٹے بعد سغرا چیخ چیخ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اسلم جب گھر آیا تو اس نے ماں کو دیکھا اور بولے ماں کیا ہوا، نجمہ تم کہاں ہو؟ اس وقت نجمہ باہر آئی اور بولی ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو کب سے کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں باہر نکلی ہی نہیں، یہ سب میں نے دیکھا۔ اسی وقت اسلم نے ماں کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید چوٹ کی وجہ سے ماں کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور سر پر بھی کئی چوٹیں آئی ہیں۔ اب وہ کئی مہینوں تک بستر پر رہنے والی تھی۔ اسلم بہت پریشان تھا کہ اب ماں کا کون خیال رکھے گا۔ وہ جانتا تھا کہ نجمہ اس سے بہت نفرت کرتی ہے، جو بالکل جائز بھی تھی کیونکہ سغرا نے جو کچھ کیا تھا اسے نجمہ کیسے بھول سکتی تھی۔ اسلم کو اپنی ماں پر بھی غصہ تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر ماں سارا کو غلط کام کرنے سے روکتی اور خود بھی نجمہ کے ساتھ شائستگی سے پیش آتی تو شاید آج یہ نہ ہوتا۔ اسلم اب کسی کو سامنے دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جب بھی وہ باہر نکلتا محلے کے لوگ طنز کرتے تمہاری ماں تو بہت ظالم عورت ہے، پوری زندگی اس نے لوگوں کو ستایا اور اب دیکھو اللہ نے انصاف کیا، تمہاری بہن نے سب کے منہ پر کالا داغ دیا اور تم کچھ نہ کر سکے۔ لیکن اسلم کے دل میں اپنی ماں کا خوف اب بھی موجود تھا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا مگر اندر ہی اندر اس میں نفرت اور کینہ بھر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا
تو محلے والوں کی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگی۔ اس نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب ماں کا خیال کون رکھے گا؟ نجمہ نہیں رکھے گی، جس نے ماں سے اتنی زیادتی کی اور ظلم سہے ہیں۔ وہ سب بھول کر بھی اس کی دیکھ بھال کرے گی، یا اگر سارا سامنے آئی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسلم ماں کو گھر واپس لے آیا۔ اس نے نجمہ سے کہا، میں مانتا ہوں کہ ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، بہت غلط کیا، لیکن دل بڑا کرو، میری ماں کو معاف کر دو۔ نجمہ نے سرد لہجے میں کہا، آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں اپنی ماں سمجھتی ہوں، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا میں سب بھول گئی ہوں۔ اسلم کے سامنے نجمہ اپنی ساس کی خدمت کرتی دکھائی دی، مگر جیسے ہی اسلم کام پڑ جاتا اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ بولی، ہاں بڑھیا، بتاؤ، بہت اکڑ دکھائی نا؟ ماں بیٹی نے مل کر مجھے ستایا، مجھے برا بھلا کہا اور میرے بچے کو بھی پیٹ میں مار دیا۔ اب میں تم سے ہر ظلم کا حساب لوں گی۔ سغرا، جو اپنی معذوری اور بیٹی کی جدائی سے پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، بہو کی بات سن کر پھوٹ پڑی، بیٹی، مجھے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، جو بھی غلطیاں ہوئیں میں توبہ کرتی ہوں، بس مجھے اور شرمندہ نہ کر، مجھے اپنی نظر میں مزید نیچا نہ دکھا۔ بیٹی، جو گناہ میں نے کیے تم انہیں نہ دہراؤ۔ اس پر نجمہ زور سے ہنس پڑی۔ اچھا، اب جب بات خود پر آئی تو تم مظلوم بن گئی، مجھ سے معافی مانگ رہی ہو، جانتی ہو کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، کہیں نہیں جا سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، اب میں وہی کروں گی جو دل چاہے۔ وہ نہ سغرا کو وقت پر کھانا دیتی، نہ دوا یا صفائی کا خیال رکھتی، جب اسلم گھر آتا تو دکھاوا کرنے کے لیے ساس کے منہ میں خود نوالا ڈال دیتی۔ سغرا نے کہا، بیٹا، تمہارے گھر سے جاتے ہی تمہاری بیوی کا رویہ بدل جاتا ہے، یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ اسلم غصے میں بولا، ماں، مجھے لگا تھا یہ بیماری تمہیں بدل دے گی، تم سدھر جاؤ گی، مگر نہیں، تم تو وہی ہو، تم نے بہت ظلم کیے ہیں، تمہیں اپنی بہو کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے تمہاری ساری برائیوں کے باوجود تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ تمہاری اپنی بیٹی تو پتہ نہیں کہاں ہے، میں اب کسی کو بھی سامنے دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کہہ کر اسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نجمہ پاس آ کر بولی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ماں کبھی نہیں سدھرے گی، اگر آپ زیادہ سوچیں گے تو صحت بھی خراب ہو جائے گی۔ کچھ ہی دن بعد نجمہ پر اللہ کا کرم ہوا اور وہ بیٹے کی ماں بن گئی، مگر ماں بننے کے بعد بھی اس کے دل میں نرمی نہیں آئی، بلکہ ساس کے لیے اس کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ صحیح کھانا نہ ملنے سے سغرا بہت کمزور ہو گئی اور گندگی کی وجہ سے اس کے بستر پر کیڑے پڑ گئے۔ جب نجمہ نے یہ دیکھا تو آنگن میں کھڑی ہو کر چلائی، یا اللہ، دیکھ، میری ساس پر تیری سزا پہنچی، جو اس نے ظلم کیے تھے، اب دیکھ کیسا عذاب مل رہا ہے۔ سغرا یہ سب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میری مشکل آسان کر دے، میرا بیٹا اب میری بات نہیں سنتا، میرے گناہ میرے لیے بوجھ بن گئے ہیں، میری بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ بہو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اب میں کسی کو بھی سامنے دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اب محلے کی عورتیں روز اس کے گھر آنے لگی، سغرا کی بدبودار جسم سے ناک ڈھک لی جاتی اور بستر پر کیڑے دیکھ کر کہتی، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ سغرا، تم نے پوری زندگی کتنے لوگوں کو ستایا، اب دیکھ اللہ نے تمہارا حساب کیسے لیا۔ اسلم اب کسی کو بھی سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، کام سے آتا تو چپ چاپ کمرے میں بیٹھ جاتا اور اپنے بچے کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ نجمہ اس کے پاس آ کر کہتی، آپ اپنی ماں کے پاس بیٹھ جائیں۔ اسلم جھنجھلا کر بولا، کیا بیٹھوں، میں اس عورت کے پاس کیسے بیٹھوں، دور سے ہی بدبو آتی ہے، میری ماں اتنی گناہ گار کیوں ہے، اتنے گناہ کیوں کیے؟ نجمہ بولی، یہ تمہارا صبر ہے جو تم اسے جھیل رہے ہو۔ اسلم بولا، میرے بس میں ہوتا تو اسے گھر سے باہر پھینک دیتا۔ اس وقت سغرا نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا، یہ سب اللہ کا حساب نہیں بلکہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہے، تمہاری بیوی میرے کمرے کی صفائی نہیں کرتی اور میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، میں چل پھر نہیں سکتی، اگر تم مجھے ایک لاٹھی لا دو تو میں اس کی مدد سے اٹھ بیٹھ سکتی ہوں۔ یہ سن کر اسلم بھڑک اٹھا، نہیں ماں، اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، جب بھی تمہاری بات سنتا ہوں تم مجھے بیوی کے خلاف بھڑکاتی ہو، وہ بیوی جس نے تمہارے سارے گناہوں کے باوجود تمہیں معاف کیا اور اب بھی تمہاری خدمت کر رہی ہے، اور تم پھر بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہو۔ اسلم اپنی بیوی سے بہت محبت کرنے لگا
اور اسے قدر کرنے لگا۔ اب اسلم نے شہر میں نوکری شروع کر دی تاکہ محلے والوں کے سوالات سے بچ سکے اور کبھی کبھار گھر آ سکے۔ ایک دن سغرا پوری رات اپنی بہو کو پکارتی رہی، بیٹی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے، میری صحت خراب ہے۔ مگر نجمہ نے انکار کر دیا۔ سو جاؤ بڑھیا، مجھے بھی سکون سے سونے دو، مجھے تمہارے پاس آ کر بدبو سونگھنے کا کوئی شوق نہیں۔ نجمہ کے اس رویے پر سغرا زور زور سے رونے لگی۔ یا اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، اب اس دنیا میں کوئی میری جگہ نہیں۔ اسی وقت سغرا نے ایک سایہ اپنی طرف آتا دیکھا۔ سایہ اس کے پاس آیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سارہ تھی۔ سارہ بولی، کہاں گئی تھی؟ تم نے ہمارے سر پر ہاتھ ڈال کر ہمارا منہ کالا کیوں کیا؟ سارہ نے روتے ہوئے اپنی کہانی بتائی تو سغرا حیران و پریشان رہ گئی۔ سارہ نے کہا، ماں میں یہ سب سچ بتا رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں اپنی ماں کا سر کیسے جھکا سکتی تھی؟ آخر میں سارہ واپس چلی گئی اور سغرا پرسکون سی ہو گئی۔ اگلے دن نجمہ کے چلانے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اسلم کی بیوی کو بھی اس عورت نے جینے نہ دیا، مگر اب وہ عورت مر چکی تھی اور اپنے تمام گناہوں کی سزا بھی بھگت چکی تھی۔ اب اسلم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سغرا کی موت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں کی نظریں دروازے پر لگی تھی۔ نجمہ بھی یہی انتظار کر رہی تھی کہ کیا سارہ وہاں آئے گی، کیا اسے وہاں آنے دیا جائے گا۔ اس نے تو منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سارہ کو یہاں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ بدنام نہ ہو جائے، مگر سارہ نے نجمہ کو یقین دلایا کہ اگر سارہ نے سچ بتایا بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ سب لوگ سغرا سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے نجمہ کو اس بات کی پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب گاؤں کی عورتیں سغرا کو غسل دینے کے لیے قریب آئی تو نجمہ کہنے لگی، میں اپنی ساس کو غسل خود دوں گی۔ سغرا نے وصیت کی تھی کہ مجھے اکیلے میں غسل دیا جائے، میری میت کو کوئی دوسری عورت نہ دیکھے۔ گاؤں کی عورتیں کہنے لگی، کتنی اچھی اور نیک بہو ہے، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ نجمہ نہیں چاہتی تھی کہ جو تکلیفیں سغرا نے اپنی بہو کو پہنچائی وہ لوگ دیکھ لیں۔ سغرا کے جسم پر زخم، گندگی اور کیڑے تھے اور اگر عورتوں نے دیکھا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ نجمہ نے اپنی ساس کا خیال نہیں رکھا۔ ساس کو کفن میں لپیٹ دیا گیا، غسل نہیں دیا گیا کیونکہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی اور کیڑے بھی چپکے ہوئے تھے۔ نجمہ نے مشکل سے اسے کفن میں لپیٹا۔ جب اسے باہر رکھا گیا تو کیڑے میت سے نکل کر پھیل گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام عورتیں چیخنے لگیں، کتنی گناہگار عورت ہے، دیکھو مرنے کے بعد کیسے سزا ملی ہے، اس کے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ کوئی بھی مرد یا عورت میت کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وقت سارہ دروازے سے بھاگتی ہوئی آئی، اپنی ماں کے ساتھ لگی، روتی رہی اور اس کا منہ چومتی رہی۔ نہ اسے بدبو محسوس ہوئی، نہ کسی قسم کی گھن آئی۔ سارہ بولی، میں اپنی ماں کو خود غسل دوں گی، اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گی۔ گاؤں کے مرد اور عورتیں میت سے دور کھڑے ہو گئے۔ وہ میت کے جنازے کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتے تھے کیونکہ یہ منظر زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سغرا کا بیٹا بھی وہاں آنے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کی ماں ایک بار پھر بدنام نہ ہو جائے، اور یہ شک حقیقت بن گیا تھا۔ سارہ نے رو کر کہا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا بھائی جو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا وہ یہاں سے غائب ہے۔ جب بھائی ایسا ہے تو میں کسی اور سے کیا گلہ کروں۔ سارہ نے اپنی ماں کی چارپائی اپنے سر پر اٹھائی اور باہر لے گئی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے، اس میں اسلم کی کیا غلطی ہے، یہاں وہ شرمندہ ہوتا، ماں اور بہن نے اس کو شرمندہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ سارہ نے امام صاحب سے کہا، مجھے اپنی ماں کا جنازہ پڑھانا ہے، کیا آپ پڑھائیں گے؟ امام صاحب نے کہا، انسان گناہگار ہو یا نیک، میرا کام جنازہ پڑھانا ہے، اس کے اعمال اور اللہ جانے میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کے نیک یا برے ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کروں۔ سارہ نے اکیلے ہی اپنی ماں کی چارپائی اٹھائی، اپنے سر پر اٹھائی اور قبر کے پاس لے گئی۔
لوگ صرف دیکھنے آئے تھے، وہ سب تماشا بین تھے۔ جب سارا اپنی ماں کی میت کو قبر میں دفن کرنے کے لیے گئی، وہاں پہلے سے قبر تیار تھی۔ سارا نے کہا، دنیا میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں، بس ایسے ہی ایک اچھے انسان نے میری ماں کے لیے یہ قبر تیار کر دی۔ امام صاحب جنازہ پڑھانے کی تیاری کریں۔ سب لوگ حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اتنی گناہ گار عورت کو یہ سزا ملی، اور یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا اس کی قبر میں کیسے آگ بھڑکے گی۔ اچانک آسمان پر بارش ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے قبر کے قریب جا کر دیکھا تو قبر میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ان کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ پورے قبرستان میں پھیل گئی تھی۔ لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور سارا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ماں سے گناہ گار ہونے کا داغ دھو دیا۔ یا اللہ، اگر تو ہم گناہ گار لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں؟ ہم نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، اپنی غلطیوں سے کنارہ کشی کر لی، مگر یہ لوگ نہ خود بھولتے ہیں اور نہ ہمیں بھولنے دیتے ہیں۔ میری مری ہوئی ماں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب سورا کا چہرہ بہت نورانی ہو چکا تھا اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ نہ بدبو تھی، نہ کیڑے مکوڑے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی میت کے اوپر بھی تازہ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے ہوں، اور ان کی خوشبو سے پورا قبرستان مہک رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے۔ جب امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی تو لوگ خود ہی صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر جو انہوں نے دیکھا تھا ان کے دل میں کئی سوال پیدا کر رہا تھا۔ سارا نے پھر اپنی ماں کو خود قبر میں دفن کیا۔ لوگ کہنے لگے، سارا تمہاری ماں بہت گناہ گار تھی، جو کچھ ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اچانک قبر سے خوشبو کیسے آنے لگی؟ آخر تمہاری ماں نے کون سا نیک عمل کیا تھا؟ ہم نے تو ان میں صرف برائیاں دیکھی تھی۔ سارا تلخی سے ہنس پڑی۔ معاف کرنے والی ذات اوپر والے کی ہے، اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو وہ ہمیں سزا دے دیتے۔ اب روزانہ سارا اپنی ماں کی قبر پر آتی اور لوگ دیکھتے کہ قبر کے پاس سے بہت خوشبو آتی۔ اسلم بھی گاؤں میں واپس آ گیا تھا۔ اب ماں دنیا سے چلی گئی تھی، اسے گھر سے دور رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دن وہ گھر میں ہی تھا جب سارا وہاں آئی۔ اسلم نے سخت لہجے میں پوچھا، کیسے ہو بھائی؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ حقیقت بتانے کے لیے، سارا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حقیقت کیسی؟ اگر تم بدنام کرنے یا جائیداد کا حصہ مانگنے آئی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، میں تم میں سے کچھ نہیں مانگ رہی۔ سارا نے آگے سے کہا، مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، میں بس آپ کو آپ کی بیوی کی اصل حقیقت بتانے آئی ہوں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں گھر سے نہیں بھاگی، بلکہ آپ کی بیوی نے مجھے اغوا کیا تھا۔ جو کچھ میں اور امی نے ان کے ساتھ کیا، بدلے کے لیے انہوں نے ہمارے سر پر بدنامی لکھی، اور ماں کو بھی بھابھی نے سیڑھیوں سے دھکا دیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جو کچھ ماں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب بھابھی کی وجہ سے تھا، کیونکہ نہ وہ ان کی صفائی کرتی تھی نہ خیال رکھتی تھی۔ امی پہلے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی، بھابھی بھی شرمندہ تھی، مگر اس نے دل سخت کر لیا۔ اسلم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم کون ہو میری بیوی پر الزام لگانے والی؟ نجمہ بھی پوری طرح پریشان ہو گئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سارا ہنس پڑی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس بات کی گواہی آپ کا بھائی بھی دے گا۔ اب نجمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سارا نے بتایا کہ جب آپ کا بھائی مجھے اغوا کر کے جنگل میں لے گیا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اللہ نے اس کے دل میں رحمت پیدا کی، اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے شہر لے گیا۔ کبھی کبھار میں گاؤں آتی اور چھپ کر ماں سے ملتی، پھر چلی جاتی۔ تب نجمہ کا بھائی بھی گھر آیا اور ساری باتیں کی تصدیق کی۔ اس نے نجمہ سے کہا، تم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا اور بدلے میں تم نے بھی برائی کا جواب برائی سے دیا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ مل کر غلط کام کیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب نجمہ مکمل شرمندہ ہو گئی۔ اسلم نے نفرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، مگر نجمہ کا بھائی درمیان میں آ گیا اور کہا، یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی بہن سے نفرت کرو، میں بس چاہتا ہوں کہ تمہارے دل سے سارا کے لیے نفرت نکال دوں اور اپنی ماں کو بھی معاف کر دو اور اپنا دل صاف کر دو۔ انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دنیا میں بھی ان کی سزا مل گئی، وہ مرتے ہوئے بھی سب کے سامنے تماشا بنی۔ اس واقعہ سے سکھایا گیا کہ برائی کو برائی سے نہیں ختم کیا جا سکتا، بلکہ برائی کا جواب نیکی سے دیا جاتا ہے۔ اب اسلم روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا اور فاتحہ خوانی کرتا۔ سارا کی بہن کے لیے بھی گھر کے دروازے کھل گئے۔ نجمہ نے بھی اپنا دل صاف کر لیا اور سب اپنی زندگی اسلامی طریقے سے گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے اس واقعہ سے سبق حاصل کیا ہے تو اسے اپنی فیملی، دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبق حاصل کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ شکریہ۔